جہاں ہم اپنے بچوں کی صحت کا خیال کرتے ہیں، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی انگریزی میتھ کیسی ہے، وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے کا دین کیسا ہے، قرآن کیسا پڑھتا ہے۔ وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی سوسائٹی کیسی ہے، کن کے ساتھ مل جل رہا ہے، یہ نیٹ براؤزنگ کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے۔ وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس کا بنیادی دینی سٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بے شمار بچے یہاں سے گھر سے مسلمان والدین کے یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں جا کر ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں، اور والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال مبارکہ ہیں ان میں سے یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس سے پہلے بڑی گمراہی میں تھے۔ انبیاء کرام اپنی امت کی اصلاح فرماتے ہیں، اور اس انسان کی اصلاح، اس کی بہت زیادہ جہتیں ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ آپ گھوڑے کو سدھاتے ہیں، اس کی کئی ڈائمینشن ہوتی ہیں۔ گھوڑا وہ نہ سواری کرنے دیتا ہے، نہ تانگے میں جاتا ہے۔ آپ اس پر محنت کرتے ہیں تو وہ کسی کام کا ہوتا ہے۔ ایسا گھوڑا جو نہ سواری کرنے دے، نہ تانگے میں جوتا جائے، اس کی قیمت اور ہوتی ہے، اور جو گھوڑا اس طرح کے سارے کام کرتا ہے اس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ ہیرا ایک پتھر ہے، ہو سکتا ہے بجری میں پڑا آپ کو ملے اور آپ اس کی کوئی قیمت نہ سمجھیں، لیکن جب اس کو مخصوص زاویوں سے تراشا جاتا ہے، پھر اس کی جو لوک بنتی ہے، اس کے بعد وہ کروڑوں روپے کا ہو جاتا ہے۔ تو انسان بھی، اب بعض دیکھ لو، بعض یہ چوپایا جانور آپ کے محلوں میں نظر آتا ہے، اس کی اور قیمت ہے، اور جب اس کو شکار کرنے پر سکھا دیا جاتا ہے کہ شکار کیسے کرنا ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو خام مال کی قیمت اور ہوتی ہے، پروڈکشن کی قیمت اور ہوتی ہے۔ آپ کی اولادیں بھی اسی طرح ہیں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ خام مال ہی ہوتے ہیں، پھر ان پر محنت کر کے بیٹا یوں نہیں کرنا، یہ کٹ لگا دیا، بیٹا یوں نہیں کرنا، یہ کٹ لگا دیا، بیٹا وہ ادھر نہیں جانا، وہ کٹ لگا دیا، اتنے بجے کے بعد یہ نہیں کرنا، اتنے بجے سے پہلے یہ نہیں کرنا، اور پھر یہ نہیں کھانا، وہ کھانا ہے، ایسا نہیں کہتے، ایسا نہیں کرتے۔ ناک صاف کرنا ہے تو قمیص کے ساتھ نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتے۔ ناک صاف کرنا ہے تو آواز نہیں آنی چاہیے تیری۔ یہ سب وہ کٹ ہیں جو ہیرے کو لگائے جاتے ہیں، جب وہ ان زاویوں سے کٹ جاتا ہے تو پھر وہ قیمتی ہیرا بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ کٹ نہ لگائے جائیں تو آپ دیکھ لو بازاری بچے الٹا نقصان دہ ہوتے ہیں، نہ ان کو کسی کی عزت کی پرواہ ہے، نہ کسی کی جان کی پرواہ ہے، نہ کسی کے مال کی پرواہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس طرح خراش تراش کرتے ہیں تاکہ یہ ہیرے بن جائیں، اور امت کی فکر نبیوں کو ہوتی ہے، اور باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن ہمیں فکر کچھ زاویوں کی ہوتی ہے اور زیادہ زاویے ہم بھول جاتے ہیں۔
ہر شخص کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے بچے کا ایچ بی کتنا ہے، اس کا خون مجھے پیلا پیلا لگ رہا ہے، خون کم ہو گیا ہے، کمزور لگ رہا ہے مجھے، اس کو یہ کھلانا چاہیے وہ کھلانا چاہیے. اس پہ اکثر لوگ کانشیس ہوتے ہیں، لیکن اس کی عادات کیسے سیدھی ہوں گی، اس کی عبادات کیسے صحیح ہوں گی، اس کا دینی حساب سے بھی محاسبہ ضروری ہے، دماغی فکری اعتبار سے بھی اس کی تربیت ضروری ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی تربیت ضروری ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی اس کی تربیت ضروری ہے، اور کوئی دھندا کمائی کے لیے بھی اس کی تربیت ضروری ہے. ایک بچہ اس کو آپ نے کچھ سمجھایا بجھایا، پھر آپ نے اس کو چلو زیادہ اچھا کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کر دیا، وہاں اس نے دین سیکھا، ہو سکتا ہے آپ نے اس کو دنیا بھی اچھی پڑھا دی ہو، اب دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ یہ نوجوان ہو گیا. اگر اس کی فکری تربیت نہیں ہوئی، بیکار ہے، نہ صرف بیکار ہے بلکہ الٹا نقصان دہ ہے. نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ ٹائم بم ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اور وہ 8-10 لے جائے گا اپنے ساتھ. ہم نے پچھلے 20 سال اسی کو برداشت کیا ہے، یہی ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے. کراچی کے ایک مولانا میرے پاس آئے، کہنے لگے میرا بیٹا چلا گیا. تھے مطلب اچھے عقیدے والے، تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی ہمارے ذریعے تو کوئی نہیں گیا، یہاں تو نہیں آیا وہ. تو اب وہ رو رہے ہیں جناب، پریشان ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا چلا گیا، بہت پریشان ہے، بتا کر بھی نہیں گیا. میسج کیا جانے کے بعد کہ میرا انتظار نہ کرنا. اتفاق یہ ہوا کہ ہفتہ 10 دن بعد وہ واپس آ گیا. اس کو پوچھا بھی کیا ہوا، کدھر گئے، کیا ہوا؟ کہا کہ ایسے مجھے کچھ ویڈیو دکھا کر، مجھے کچھ ویڈیوز دکھا کر لے گئے یہاں سے. میں خود گیا. لاہور میں ایک پوش ایریا میں بہت بڑا بنگلو تھا، اس میں لے گئے، وہاں مزید ویڈیوز دکھائیں تو میں پھٹنے کے لیے تیار ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اتفاق ایسا ہوا، کوئی شاید کسی کی نیکی کام آ گئی یا کیا ہوا، کہ مجھے کچھ چیز لینے کے لیے بازار بھیجا گیا. وہاں پہ میں نے جب چیز لے لی، واپس اس بنگلو کی طرف دیکھا تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ بنگلو، اس میں اگر میں واپس جاتا ہوں تو میں مر جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا تو بچ جاؤں گا. تھوڑا جادو کم ہو گیا تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، واپس چلا گیا. تو ایک عالم دین کا بچہ اور یونیورسٹی کا طالب علم، اور اس کی صحت بھی اچھی ہے، سارے ہر طرف سے اس کی تربیت کی جا رہی ہے، مگر فکری تربیت نہیں ہوئی، فکری اعتبار سے کسی کے جھانسے میں آ گیا. اور جو کچھ آپ کے ساتھ پچھلے 20 سالوں میں ہوا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا، وہ جن لوگوں نے جو کچھ کیا وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، وہ اس کو اللہ واسطے سمجھتے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر طریقے سے تربیت فرمائی، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، بیلنس زندگی گزارنے کا حکم دیا. ذرا کوئی ادھر ادھر ہوا تو فوراً کانشیس ہو گئے، فوراً ایکشن لیا، فوراً اصلاح فرمائی، فوراً تربیت کی. اللہ اکبر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما نہیں، 3 لوگ آئے، آ کر کہنے لگے آپ مجھ سے ملنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ گھر میں نہیں ہیں۔ گھر میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ کیا بات ہوئی گھر میں نہیں ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، تو گھر میں کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں انہوں نے کہا، ان کو پتا تھا ایسا نہیں ہے۔ اچھا پھر اماں آپ بتائیے کہ آپ کی عبادت کیسی ہے؟ فرمایا کہ آپ روزے رکھتے چلے جاتے ہیں، چھوڑتے بھی چلے جاتے ہیں، ہر مہینے آپ روزے رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، ساری رات آپ سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو آپس میں کہتے ہیں لو جناب، بخشی بخشوائی ذات جن پر کوئی گناہ نہیں، اور ان کی یہ حالت ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، تو ہم تو بھائی گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں تو اس کا ملٹیپلائی کرنا پڑے گا نا، آپ سے عبادت میں آگے بڑھنا پڑے گا نا۔ اس لیے ابھی لوہا گرم ہے، چوٹ لگاؤ، ابھی عزم کرو۔ ایک کہتا ہے میں کبھی رات کو 1 منٹ بھی سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا، افطار کا مطلب ناگا نہیں کروں گا۔ تیسرا کہتا ہے بیوی بچوں میں انسان پڑ جائے تو مجبوریاں بڑھ جاتی ہیں، اکیلا انسان جتنے چاہے رب کی عبادت کرتا رہے، میں آپ جیسی ساری باتیں کروں گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر میں شادی نہ کروں۔ شادی میں پڑ جائے انسان تو پھر سونا بھی پڑتا ہے، جاگنا بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ روزے رکھ بھی سکتا ہے، نہیں بھی رکھ سکتا، اس لیے میں تو شادی نہیں کروں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارا قصہ سنا دیا۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے گناہ کا عزم نہیں کیا کہ میں چوریاں کیا کروں گا، میں سیاکاریاں کیا کروں گا، انہوں نے نیکی کا عزم کیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان ہو گئے ہیں، ایمرجنسی میٹنگ کال کر لی سارے مدینے کی، واپس آؤ، سارے آؤ میرے پاس، سب کو بلا لیا۔ پھر فرمایا ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، کیا ہو گیا لوگوں کو، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ 3 بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے۔ انا اخشاکم و اتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، اس کے باوجود میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے بے رغبت ہو اور مجھ سے عبادات میں آگے بڑھنا چاہے، مجھ سے زیادہ پارسا بننا چاہے، مجھ سے زیادہ متقی بننا چاہے، فلیس منی، وہ ہم سے نہیں۔ سختی سے ڈانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے۔ عمرو بن عاص فاتح مصر، بیٹے کی شادی کر دی۔ صحیح بخاری میں کہتے ہیں ایک دن میں، پچھلی روایت بھی صحیح بخاری میں، ایک دن میں گیا بہو کو ملنے، کہا بیٹی کیسی ہو؟ کہا ٹھیک ہوں۔ اچھا تو میرا بیٹا، اس کا رویہ کیسا ہے؟ کہا بہت اچھا ہے، بس بہت نیک ہے۔ کتنا ایک نیک ہے؟ کہا عشاء سے لے کر فجر تک ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور پورا قرآن پڑھ جاتا ہے، اور فجر کے سے لے کر مغرب تک روزے رکھتا ہے، اور نہ اس میں کبھی چھٹی ہے نہ اس میں کبھی چھٹی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، یہ تو ان بیلنس ہو گیا، یہ تو درست نہیں ہے۔ اب یہ تربیت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان کا معیار ہے، یہ کسوٹی ہے جس پر یہ بندہ پورا نہیں اتر رہا۔ فوراً کھڑک گئی ان کو،
غلط ہو رہا ہے. ہمارا چونکہ پیمانہ ہی خراب ہے، اس لیے کہتا ہے میرا امام اس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. تو سب کہتے سبحان اللہ، سب کہتے سبحان اللہ، اس لیے کہ پیمانہ خراب ہے. ان کو وہ خوبی نظر آتی ہے، ان کو وہ خوبی نہیں، خامی نظر آتی ہے. کیوں؟ بھلے نیکی کر رہا ہے مگر ان بیلنس ہے. انسان کے امکانیات محدود ہیں، اس کی پاسبلٹیز خاص ہیں، اس کے وقت بھی 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، اس کی مجبوریاں بھی ہیں، اس نے سونا بھی ہے، اس کے اور کام بھی ہیں. اس میں جب اتنا وقت عبادت کو دے گا تو لامحالہ باقی حقوق میں جھول مار رہا ہوگا. لے گئے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے فرمایا مجھے پتا چلا آپ ایسے ایسے عبادت کرتے ہو. کہا جی. فرمایا یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تربیت میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، مہاجر بن کر آئے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، ان دونوں کو بھائی بنا دیا. بھائی بھی ایسے بنے تھے کہ اگر مہاجر فوت ہو جائے تو انصاری اس کا وارث ہوتا تھا. اس طرح کے بھائی بنایا تھا. ان کے گھر گئے، ابھی پردہ لاگو نہیں ہوا تھا، تو حضرت ابو الدرداء کی بیوی کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے. تو کہتے ہیں بھابھی آپ کا شوہر گھر میں اور آپ کی حالت یہ ہے. فوراً کھڑک گئی، گڑبڑ ہے یہاں پہ. یہ تربیت کا اثر ہے، یہ وہ سانچہ ہے، وہ کسوٹی ہے، وہ پیمانہ ہے، وہ ترازو ہے، وہ نظر ہے جو دیکھتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. تو کہنے لگی ہاں اس لیے کہ تیرا بھائی بہت نیک ہے. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس طرح کے لفظ ہیں. کہا کتنا ایک نیک ہے؟ کہا بھی دیکھ لینا، عشاء سے لے کر فجر تک تہجد چلے گی اور فجر سے لے کر مغرب تک روزہ چلے گا، نہ اس میں کبھی چھٹی ہے نہ کبھی اس میں چھٹی ہے. کہا یہ تو غلط ہے. میں ابھی پوچھ لیتا ہوں اس کو. کہا بھائی آپ ہمارے گھر ہمارے بھائی بن کر آئے تو یہ آپ کا کمرہ ہے، یہ آپ کا بستر ہے، آپ نے یہاں سونا ہے. تو کہنے لگے تو تیرا بستر کہاں ہے؟ کہا میرا تو نہیں ہے، میں تو سوتا ہی نہیں. کہا اگر آپ نہیں سو گے تو میں بھی نہیں سوؤں گا. بڑی توتکار کے بعد ان کو جبرن سلا دیا. پھر جب آدھی رات کے بعد جب اللہ نے اٹھایا، خود بھی اٹھے، ان کو بھی اٹھایا، تہجد پڑھی. پھر آئے کہنے لگے بھائی صاحب ناشتہ کر لے. کہا تو آپ کا ناشتہ کہاں ہے؟ کہا میرا تو روزہ ہے. کہا اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. جبرن ان کو کھانا کھلا دیا. انہوں نے جا کر کے شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہا حضرت وہ جو مہمان آپ نے دیا ہے بھائی، وہ نہ مجھے رات کا قیام کرنے دیتا ہے نہ مجھے روزے رکھنے دیتا ہے. تو فرمایا آخر کو وجہ تو بتاتا ہوگا نا. کہا ہاں وجہ تو بتائی ہے کہ تیرے جسم کا بھی حق ہے. ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لجارک علیک حقا وان لربک علیک حقا. تیرے بھائی کا اس کو کہا کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ تیرے جسم کا بھی حق ہے، اس کو آرام دیا کر، تیری آنکھ کا حق ہے، اس کو سلایا کر، تیرے پڑوسی کا حق ہے وہ بھی دیا کر، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے رب کا حق ہے. فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا. سارے پرچوں میں پاس ہوگے تو پاس ہوگے، سارے پرچوں میں پاس ہوگے تو پاس ہوگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تو سلمان ٹھیک کہتے ہیں. سادہ کا سلمان نے ٹھیک کہا ہے. اور پچھلے واقعے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ بولے. فرمایا عبداللہ تیری آنکھ کا حق ہے، تیرے جسم کا حق ہے، تیری گھر والی کا حق ہے، تیرے پڑوسی کا حق ہے، تیرے رب کا حق ہے، سب کو ان کے حق دو. تو
تو جہاں گڑبڑ ہوتی تھی فوراً پکڑ لیتے تھے. کوئی سستی کر رہا ہے تو اس کو چست کرتے تھے, کوئی اوور ایکٹیو ہو گیا تو اس کو اعتدال پر لاتے تھے. اور یہ ایسی تربیت تھی صحابہ کرام کی, اللہ اکبر, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں حضرت علی کی طرف سے مفتی اور قاضی بن کر گئے, مربی بن کر گئے رضی اللہ عنہم. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر بن کر گئے. ایک دن کیا ہوا کہ طالب علم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے کے باہر روڈ پر بیٹھ جاتے تھے کہ حضرت کا ٹائم بہت مصروف ہوتا ہے, جیسے نکلیں گے نماز کے لیے مسجد تک ہمیں 5, 7, 10 منٹ مل جائیں گے, اس میں ہم اپنا مسئلہ پوچھ لیں گے. ایک آیا, 2 آئے, 3 آئے, آ کر بیٹھ گئے. گورنر صاحب بھی آ گئے جناب, آ کر کے ان طالبوں میں بیٹھ گئے. نکلے, کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا وہ آپ کے ساتھ ایک مشورہ کرنا تھا. کوفے کی مسجد میں کچھ لوگوں نے اپنے سامنے گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ گن کر رکھی ہوئی ہیں, اور ان کا ایک امیر ہے, وہ کہتا ہے سب کہو 100 بار سبحان اللہ. تو وہ گٹھلی پکڑتا ہے, ادھر رکھنا شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور پھر وہ کہتا ہے چلو اب الحمدللہ آپ کہو. وہ گٹھلیاں واپس کرنا شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. عبداللہ بن مسعود صاحب, مجھے یہ نا طریقہ اچھا نہیں لگا, مجھے کھڑک رہی ہے کہ بات غلط لگ رہی ہے, مجھے کوئی دل مطمئن نہیں ہو رہا, لیکن میں نے پھر بھی آپ کی رائے کا انتظار کرنا چاہا اور میں آج آپ سے مشورہ کرنے پہنچا ہوں کہ ان کو چلنے دیا جائے یا ان کو منع کیا جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے, کہنے لگے میرے پاس کیا کرنے آئے ہو, ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ پھر جا کر ان سے کہتے ہیں لوگوں, ابھی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال برتن بھی نہیں ٹوٹے, ابھی تک تو ان کے زیر استعمال کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے, اور تم نے اسلام میں اضافہ شروع کر دیا ہے. تم جو ذکر گن رہے ہو, نیکیاں گن رہے ہو, اپنے گناہ کیوں نہیں گنتے؟ گناہ گنا کرو نا, میں نے کتنے کیے ہیں, نیکیاں کیوں گنتے ہو؟ وہ تو رب خود گن رہا ہے, وہ خود بتا دے گا کہ تو نے کیا کیا ہے. کہنے لگے جی اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں, سبحان اللہ تو ہے, الحمدللہ تو ہے, اس کے تو فضائل ہی بہت زیادہ ہیں. جو سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے اس کے زمین آسمان کے بیچ کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. ہمارا تو یہ ارادہ ہے. خیر ان کو منع تو کر دیا. اچھا, مجھے اس حدیث کو پڑھ کر جو سنن دارمی کے مقدمہ میں ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو طریقہ اچھا نہیں لگا تو آپ ان کو پیار سے سمجھا دو, غصہ کرنے کا کیا کام ہے یہاں پر؟ بچے ہیں, ان کو طریقہ صحیح نہیں ہے, نیکی کر رہے ہیں, تو ان کو سمجھا دو کہ بیٹے آپ اوپن ذکر کیا کرو, اور یہ جو طریقہ ہے نا گننے کا, یہ کام چھوڑ دو. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا وہاں شمار کرو, جہاں نہیں کیا وہاں نہ کرو. تو غصہ کیوں کیا؟ جب میں نے روایت مکمل پڑھی تو کہتے ہیں دیکھو میری انگلیوں کی طرف, یہاں سے فاصلہ تھوڑا ہے اور جیسے چلتے جاؤ گے فاصلہ بڑھتا جائے گا. یہاں سے تو اتنا سا فاصلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن ذکر کو شمار نہیں کیا اور یہ کر رہے ہیں. باقی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ان کی فضیلتیں ثابت شدہ ہیں, یہ غلط نہیں ہے, صرف شمار کرنے کی غلطی ہے. یہاں سے اتنی ہے, بڑھتے 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 حالت یہ ہو گئی اگلے سالوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خوارج نے خروج کیا, تو یہی سبحان اللہ والی ذکر پارٹی وہ خارجیوں کے ساتھ مل کر صحابہ کرام کے گلے کاٹ رہی تھی. انحراف ان بیلنس ہوئے, بڑھتے بڑھتے اس کا نتیجہ بہت دور چلا گیا.
تو بہت شدید ضرورت رہتی ہے کہ صحت بھی بچے کی اچھی ہو، دنیا کے دھندے کا بھی ماہر ہو، دین کے ضروری علوم بھی اس کے پاس ہوں، اس کی عقیدے کی بھی تربیت ہوئی ہو، اس کے اخلاق کی بھی تربیت ہوئی ہو، اور اس کی فکری تربیت بھی ہوئی ہو۔ جو پہلا فتنہ اسلام میں آیا وہ یہی تھا۔ پہلا فتنہ اسلام میں آیا وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے رب بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بڑے ناراض ہوئے، حتیٰ کہ ان کو انہوں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جرم تو بہت کیا، اللہ کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب بنا لیا، لیکن میں ہوتا تو ان کو قتل کرتا مگر آگ میں نہیں جلاتا۔ ان کو اتنا غصہ آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ پہلا فتنہ یہ نکلا۔ اس کے مقابلے میں خوارج آئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے ہی اسلام سے خارج کر دیا، نعوذ باللہ۔ ان الحکم الا للہ، صفین کے موقع پر انہوں نے 2 صحابہ کرام کے فیصلے کو قبول کر لیا کہ میرے اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بیچ میں ان کی طرف سے عمرو بن عاص اور میری طرف سے ابو موسیٰ اشعری یہ فیصلہ کریں گے تو ہمیں قبول ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ نے رب کا حکم چھوڑ کر ان بندوں کا حکم قبول کیا، نعوذ باللہ آپ اسلام سے نکل گئے، اور جتنے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں وہ سارے ہی نکل گئے۔ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب بنایا انہوں نے بھی صحابہ کرام کو اسلام سے خارج کیا، اور جنہوں نے ان کو اسلام سے خارج کیا انہوں نے ان کے ساتھ باقی صحابہ کو بھی کر دیا۔ یہ پہلا فتنہ، اور اس کے ریاکشن میں دوسرا فتنہ۔ اور جو اعتدال والے تھے وہ اعتدال پر رہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ کچھ کی رائے یہ بنی کہ نہیں دوسری طرف ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی تھے۔ وہ زمانہ تھا فتنے کا، کمیونیکیشن گیپ بہت تھا، رابطے ہوتے کم تھے، جس کو جو سمجھ آئی وہ اس نے کیا اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کا یہی تقاضا ہے۔ لو یہ 3، ایک وہ جو راہ حق پر رہے، دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو کرنے والے، اور تیسرے ان کے بارے میں شدید تنقید، حتیٰ کہ ان کو نعوذ باللہ کافر کہنے والے، یہ فتنے آج تک ختم نہیں ہوئے۔ آپ کو امت اسلامیہ کے زخموں میں جہاں جہاں خون رشتہ نظر آئے گا اس کے پیچھے یہ 3 فتنے، آپ کو 3 گروہ نظر آئیں گے، 2 فتنے اور ایک اعتدال والے۔ بظاہر تو افغانستان پہ حملہ کیا تھا، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، لیکن حقیقت میں یہ عیسائیوں کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ تھی، اور یہ بش نے منہ سے بھی کہہ دیا تھا۔ پیچھے فکر اور نظریہ ہی لڑ رہا ہوتا ہے، بظاہر یہی ہے کہ نہیں جی یہ تو مسلمان دہشت گرد ہیں، ان کو مارو، پیچھے نظریہ ہی لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور آج پاکستان کی سیاست کی اتھل پتھل اور ارد گرد جتنے ملکوں میں فتنے نظر آتے ہیں، اور کتنے ایسے سوال ہیں جن کے آپ کے پاس جواب نظر نہیں آتے، ان کے پیچھے یہی فکری جنگ ہے۔ بظاہر زبان پر نہیں لائی جاتی، مگر پیچھے وہ سوچ ہی کار فرما ہوتی۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، وہ سوچ اگر 100% ہو تو ان کو تکفیری کہتے ہیں۔ تکفیر مطلب مسلمانوں کو کافر کہنے والے۔
اور اگر اس کے ساتھ اسلحہ بھی اٹھا لیں اور حکمران کے خلاف خروج بھی کر دیں، بغاوت بھی کر دیں، تو پھر ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ اب پاکستان میں ایک گروہ ہے، وہ کہتا ہے ہم مسلمین ہیں اور ہمارے سوا سارے کافرین ہیں۔ ہم مسلمین ہیں اور جو مسلمین نہیں وہ سارے کافرین ہیں، بس بات ختم۔ سادہ سی تھیوری ان کی۔ یہ تکفیری ہیں کیونکہ گن بردار نہیں ہیں، خروج نہیں کیا انہوں نے۔ اور کچھ ہیں وہ پورے معاشرے کو علماء سمیت کافر قرار دے کر کھڑے بھی ہوتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ یہی وہ سیم سوچ آج بھی موجود ہے، وہ داعش کی شکل میں یا اور دوسری تیسری شکلوں میں۔ آپ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے رفع الجان کر رہا، یہ تو وہ ہوا۔ بھائیو اس بات کو سمجھو، ایک تھیری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ عقائد میں بربادی آ جاتی، وہ نظر نہیں آتے، اور پریکٹیکل میں وہ رفع الجان کر رہا ہوتا ہے۔ سوچ کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے، فکری اعتبار سے وہ یا تکفیری ہے یا خارجی ہے، اور عملی اعتبار سے وہ ہو سکتا ہے اس جماعت سے، ہو سکتا ہے اس جماعت سے، ہو سکتا ہے اس جماعت سے۔ عملی اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، عقیدے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ قبر کو سجدہ کرتا ہو۔ آپ چلے جاؤ فار ایسٹ میں، انڈونیشیا ملیشیا میں چلے جاؤ، آپ کو وہاں لوگ نظر آئیں گے قبر پرست بھی ہوں گے اور رفع الدین سے نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں اس لیے رفع الدین کرتے ہیں، اور عقیدہ ان کا صوفیت کا ہے۔ اور آپ سیریا میں چلے جاؤ، سوڈان میں چلے جاؤ، آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو رفع الدین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، مگر عقیدے میں آپ سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ رفع الدین نہیں کرتے ہو، مگر وہ عقیدے میں بہت اچھے ہیں۔ آج ہمارے مدارس میں جو عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدہ طحاویہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے تھے، ان کا عقیدہ آج ہم پڑھاتے ہیں، اور وہ حنفی تھے۔ اس کی شرح کی ہے ابو العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی عقیدہ ہم پڑھاتے ہیں مگر وہ حنفی تھے۔ تو پریکٹیکل میں کسی کو حدیث سمجھ آ گئی، کسی کو نہ آ گئی، وہ ایک الگ کہانی ہے، اور سوچ اور فکر کسی کی ہو جانا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ ہم غلطی کھا جاتے ہیں اس میں۔ میرے پاس ایک شعبہ ہوتا تھا کہ جو باہر سے مہمان آتے تھے تو میں ان کو ڈیل کرتا تھا۔ ضیافے کی میرے پاس ذمہ داری تھی۔ میرا ایک شاگرد وہ رائے میں رہتا تھا، اس نے ایک دن کہا جی ایک بہت بڑا شیخ مجھے ملا ہے، تو آپ آئیں، آپ اس کو آ کر ملیں۔ میں جا کر ملا اس کو تو وہ وہی تھا، مسلمانوں کو کافر کہنے والا۔ میں نے اس کو کہا بھائی بیٹے اس کو فوراً گھر سے نکال دو۔ اس نے گھر میں رکھا ہوا تھا اس کو فوراً گھر سے نکال دو، یہ یہاں تیرے دماغ میں انڈے بچے دے کر برباد کر دے گا، نکال دو فوراً۔ لیکن وہ انڈے بچے دے چکا تھا، وہ اتنے دیر ہو چکی تھی، میں لیٹ پہنچا۔ اب جناب وہ بچہ بھی مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے، اتنی لمبی داڑھی، باشرا، مدرسے سے پڑھا ہوا، میرا شاگرد۔ اب وہ مجھے بھی اسی طرح سمجھ رہا ہے۔ پھر اس نے 3-4 اور ساتھ ملا لیے،
پھر باہر نکلا تو ایک سینما گھر دیکھا, کہا یہ کس کا ہے؟ تو اتفاق سے وہ مالک کہیں نظر آ گیا بازار میں ہی, تو کہا دیکھو یہ کافر ہے, مارو اس کو. انہوں نے پکڑ کے اس کو گولی مار دی, جیل میں چلے گئے. 5-4 سال جیل میں رہنے کے بعد ایک دفعہ اس کو نکالا, تو میرا چکر لگا, میں نے پوچھا یہاں ایک لڑکا ہوتا تھا ایسا ایسا, وہ کیا حال ہے اس کا؟ کہا وہ جیل میں ہوتا ہے, اس کو نکالا گیا تھا اور ہم نے اس سے پوچھا, اس کا باپ بڑا نیک ہے, اچھے عقیدے والا ہے, ہمارا ساتھی ہے. ہم نے کہا کہ یہ جو تم پیرامیٹر بتا رہے ہو کہ جو ایسا ایسا ہو وہ کافر ہوتا ہے سارے, تو یہ تو ساری صفتیں تیرے ابے پہ پوری ہوتی ہیں, تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا ہیں تو ابو جی بھی کافر ہی, پر ہمیں ان کو مارتے وقت شرم آتی. یہ حالت ہوتی ہے بھائیو, بڑی خطرناک بات ہے. اگر آپ کا بچہ نیک ہوتا جا رہا ہے نا تو خوش ہو, لیکن یہ ضرور چیک کر لو کہ کن لوگوں کے ساتھ مل کر خوش ہو رہا ہے, نیک ہو رہا ہے, کن کی مجلس میں بیٹھ کر نیک ہو رہا ہے. وہ لوگ کیسے ہیں؟ صرف اس کے نمازی ہو جانے اور قرآن کی تلاوت پر اتنا کافی نہیں ہے. اللہ المستعان. یہی سوچ ذاتی, جماعتی, یہی سوچ ملکی اعتبار سے, اور آج عالم اسلام کے مسلمانوں میں جتنے فیصلے, جو تعلقات, جو ملکوں سے تعلقات ہیں, اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما ہے. آپ کو یاد ہے پچھلی سے پچھلی حکومت, اس میں ترکی, ایران اور ملیشیا نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرنے کا ارادہ کیا, اور اس میں ہمارے وزیر اعظم کو بھی جانے کا کہا گیا, مگر اس پر دباؤ ڈالا گیا اور اس کو نہیں جانے دیا گیا. یہ کیا تھا؟ وہی سوچ تھی کہ سعودیہ سلفی سوچ کا حامل ہے, اور ایران اور ترکی اخوان کی سوچ کا ہے, اور ایران کی سوچ کا آپ کو پتہ ہی ہے. اور پاکستان یہ آلو ہر ہنڈیا میں, اور لے جاؤ ان کو. اور جو OIC کا ایک مسلمانوں کا ایک تنظیم بنی ہوئی ہے, اس کے مقابلے میں ایک اور تنظیم کھڑی کرو, پیچھے وہی سوچ. کافروں کا عرب ملکوں پر قبضہ اور یہ تسلط اور ان کو زیر دست کر کے رکھنا, اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ ان دونوں سوچوں کو آپس میں لڑاؤ اور ان کو ایک دوسرے سے ڈراؤ اور ان کی حفاظت کا بہانہ بنا کے سر پہ بیٹھے رہو. اگر ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ سوچ والا تمہیں مار دے گا, اگر ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ سوچ والا تمہیں مار دے گا. یہی چل رہا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں, اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے نا تو آپ کو کافی سارے عقدے آپ کے کھل جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاف سیدھا راستہ دکھایا ہے. اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے. ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو, ہمارا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہو, ہماری سوچ بھی اس کے مطابق ہو. اور آپ کے مراکش سے لے کر الجزائر, تیونس, لیبیا, مصر تک اور بعد میں شام تک جو کافروں نے گیم کی ہے, اس کے پیچھے یہی سوچ. ایسی سوچ والے لڑکے ان کو ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ان کو جب چاہتے ہیں ہلاشری دے کے کھڑے کر دیتے ہیں, اور جب بغاوت پھوٹ پڑتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ سارے ہی آ جاتے ہیں. باز کو بھیج کر شکار کو روکا جاتا ہے اور مالک جا کر کے باز کو سائڈ پہ کر دیتا ہے اور شکار کو پکڑ لیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ سوریا میں کیا رکھا ہوا ہے. وہاں پہ
مصر بغل میں ہے، وہ کو تو آنا ہی تھا، سعودیہ ہے، عراق ہے، ان کو تو آنا ہی تھا، ایران بھی وہاں پہنچا اور دبا کر پہنچا، اور ترکی وہاں پہنچا، وہ تو بغل میں ہے۔ اچھا تو آپ کا روس آ گیا وہاں پر، چائنا آ گیا، فرانس آ گیا، برطانیہ آ گیا، امریکہ آ گیا، سب نے دہشت گردی کا اور داعش کا نام لے لے کر اپنے اپنے دشمنوں کا صفایا کیا۔ اور جو سلفی سوچ ہے یہ سب اس کو اپنا دشمن سمجھتے، تباہی مچا دی، پورا ملک تباہ کر کے رکھ دیا۔ شروع کیسے کروایا؟ ان کے ذریعے، جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اور یہ دیکھو یہ اتنا بڑا طاغوت ہے، کھڑے ہو اس کے خلاف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کھڑے ہو گئے، بغاوت پھوٹ پڑی، اور جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر سارے آ گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جہاں ہم اپنے بچوں کی صحت کا خیال کرتے ہیں، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی انگریزی میتھ کیسی ہے، وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے کا دین کیسا ہے، قرآن کیسا پڑھتا ہے۔ وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی سوسائٹی کیسی ہے، کن کے ساتھ مل جل رہا ہے، یہ نیٹ براؤزنگ کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے۔ وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ اس کا بنیادی دینی سٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بے شمار بچے یہاں سے گھر سے مسلمان والدین کے یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں جا کر ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں، اور والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم رب کو نہیں مانتے مگر ابا کو نہیں بتا سکتے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی، پھر ابا نے ہماری شادی نہیں کرنی، اور یہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں فکری نظریاتی اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ بچہ کہاں کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا۔